أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کیا؟ سجدہ کرو۔ کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کر دیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال اسجد، سجدہ تو نہیں کیا، اس کے بعد جواب میں کیا کہا؟ اسجد، میں اسے سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اب اس کے بعد اور آگے کہتا ہے قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا بھلا دیکھ کہ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، مجھ سے اچھا بنایا، ارائیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر مولا تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ شیطان نے کیا کہا؟ اگر مولا تو نے مجھے قیامت تک مہلت چھوٹ دے دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں ضرور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی تمام اولاد کو پیس ڈالوں گا، اس کی تمام اولاد کو گمراہ کر دوں گا، اس کی تمام اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے پر ڈال دوں گا۔ یہ شیطان نے رب سے کہا تھا۔ تو اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سورت چالو ہے بنی اسرائیل، اس کے 6 رکوع ختم ہوئے، 7ویں رکوع کی پہلی آیت ہے یہ۔ اس کے اوپر والی جو آیت تھی نا، اس میں کیا تھا؟ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب آپ کا نگہبان ہے، رب آپ کا محافظ ہے، آپ بلا جھجک کسی چیز سے ڈرے بغیر آپ حکم پہنچاتے رہیے، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ سکتا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حکم پہنچانے کا، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس آیت کو ذکر کر کے ایک مناسبت یہ بھی یہاں بیان ہوئی، کیا کہ قوموں کا یہ حال ہی رہا ہے، قوموں کی یہ عادت ہی رہی ہے کہ جب بھی نبی انہیں سمجھاتے ہیں، جب بھی نبی انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نبی کی بات کو ٹھکراتے ہیں، نبی کی بات کا انکار کرتے ہیں اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ یہ اس مناسبت یہاں یہ بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس سے اوپر والی آیت میں یہ کہا کہ محبوب آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے، لیکن دوسری قوموں کا جو آپ سے پہلے جتنی گئی، ان کی عادت کیا تھی؟ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ نہیں مانتی تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی سے مقابلہ کرتی تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ معاذ اللہ انبیاء کو قتل کرنے کی سازشیں کرتی تھی۔ یہ بات بیان ہوئی۔ اب یہاں خاص طور پر جو شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے، بہت ساری قرآن کی جگہوں پر، قرآن مقدس کی اکثر بہت ساری جگہوں پر اس بات کا ذکر ہوا، اور طرح الگ الگ طریقے سے ہوا، ایسا نہیں، جیسا موقع تھا اس مناسبت سے ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ میں ذکر ہوا، سورہ صافات میں ذکر ہوا، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا، اس کے علاوہ بھی ذکر ہوا، جیسا موقع تھا ویسا بیان ہوتا گیا۔ اگر ڈرانے دھمکانے کا انداز ہے تو وہاں اس انداز سے بات ہوئی، جہاں نارمل انداز ہے وہاں اس انداز سے بات ہوئی، لیکن جگہ جگہ بات ہوئی۔ لیکن اس بات کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا؟ کیوں اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے؟ کیوں اسے بار بار بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا بنیادی ریزن کیا ہے؟ قرآن مقدس نے اس کو بار بار اس بیان کو باقی کیوں رکھا ہے؟ کچھ وقفے کے بعد، کچھ آیتوں کے بعد، کچھ سورتوں کے بعد پھر اس واقعے کو یاد کیوں دلایا جا رہا ہے؟
اب اس کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہے اور شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، وہاں کیا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، رب کی طرف لوگوں کو بلایا، تو ان کی قوم نے حسد اور تکبر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ بنیادی دو چیزیں تھیں عرب کے اندر، کون سی؟ ایک تھا تکبر اور ایک تھا حسد۔ یہ ہم سے اچھے کیوں ہو گئے؟ انہیں ہم سے زیادہ فضیلت کیوں مل گئی؟ انہیں ہم سے زیادہ بلند درجہ کیوں مل گیا؟ ایک یہ چیز، اور دوسرا تکبر، ہم مانیں، ہم تو اتنے سارے بینک بیلنس والے ہیں، کوٹھی والے ہیں، جائیداد والے ہیں، اور ہم ان کی بات مانیں۔ ایمان نہ لانے کا سبب ایک کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کفار مکہ کے رئیس کیا کہتے تھے؟ آپ کو تو وہ لوگ مانتے جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال کھانے کا بھی نہیں ہے ان کے، وہ آپ کو مان رہے ہیں۔ صہیب ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، وہ آپ کو مان رہے ہیں۔ سلمان فارسی کہیں سے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مان رہے ہیں۔ کوئی مالدار آدمی آپ کو مان رہا ہے۔ تو اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کا بنیادی سبب کیا تھا؟ کا تکبر تھا، تکبر کے ساتھ حسد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام اور مرتبہ اور بلندیاں عطا ہوئی اس سے حسد ہوتا تھا، اور تکبر اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ ہم سے نیچے والے آدمی کی ہم بات مانیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں، ہم اس کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہو تو دی جاتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں، تو یہ کیا ہم کو دے گا؟ تو بڑے اور رئیس جو لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا، اس کی بنیادی وجہ تکبر اور حسد تھا۔ یا اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تکبر اور حسد ہی ہے جس نے ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا تھا۔ صرف یہ نہیں، روز ازل سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جس نے بھی تکبر کیا، جس نے بھی حسد کیا، وہ صحیح راستے پر باقی نہیں رہا۔ اس کی سب سے پہلی مثال یہ دی، اور بار بار اس واقعے کو ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو بھی یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ لوگوں تکبر مت کرنا، حسد مت کرنا کسی کو دیکھ کر کے، کسی کو اپنے سے اچھا مت جاننا۔ اگر کوئی ہم سے بہتر ہے تو اس کی اور بہتری کی دعا کرنا، اس سے جلن مت رکھنا کہ اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ دو چیزیں انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر کے کفر کے راستے پر لے کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہے بنیادی سبب اس چیز کو بار بار یاد کرانے کا اور اس چیز کا بار بار ذکر کرنے کا کہ کبھی ہمارے اندر یہ دو صفتیں پیدا نہ ہو۔ یہ صفتیں شیطان کی ہے، تکبر کرنا اور حسد کا آ جانا۔ اور تو اس کا خلاصہ کیا بنے گا کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر کی وجہ سے جواب دیا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين۔ سورہ صافات میں جا کر اس کی کاپی یہی مضمون بیان ہوا کیا؟ قال ما منعك ان تسجد، کس چیز نے تجھے روکے رکھا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ استکبرت ام كنت من العالين، تو نے تکبر کیا، اور صرف تو تکبر کیا نہیں، تو تکبر کرنے والوں ہی میں سے تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتا ہے؟ قال میں اسے سجدہ کروں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو دھتکارا ہوا ہے، نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور اتنا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ تو یہ سب بیان جو کر رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا؟ بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان کے اندر کبھی تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، انسان کے اندر کبھی حسد نہیں آنا چاہیے۔
بڑا مال و دولت آ جائے، بڑی عزت انسان کو مل جائے، اس شہر سے دوسرے شہر اس کے کاروبار بلند ہو جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کبھی ہونا چاہیے کہ وہ تکبر کرے۔ اس کے بعد شیطان نے جو کہا وہ ہمارے لیے اور قابل توجہ ہے، کہنے لگا کہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے مولا، میں اسے کبھی صحیح راستے پر نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہا ہے اس نے شیطان سے، کیا شیطان نے رب سے کہا ہے کہ مولا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی ذریت جو قیامت تک آتی رہے گی نا، اس نے مہلت مانگی مولا سے کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی، تو اس نے پلٹ کر کیا کہا کہ میں جب تک زندہ قیامت تک جو رہنے والا ہوں نا، یہ آدم کی اولاد کو میں سیدھے راستے پر نہیں رہنے دوں گا۔ یہ تو اس کو پتا ہے کیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ کی لعنت اس پر قیامت تک رہنے والی۔ اب جس پر لعنت ہو اللہ کی، وہ جہنم میں جاتا ہے کہ جنت میں جاتا ہے؟ یقیناً وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اب وہ جہنم میں جب جائے گا تو کیا وہ اکیلا جائے گا جہنم میں؟ جس کے سبب اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس تمام کو ساتھ میں لے کے جائے گا وہ، ایسا نہیں کہ اکیلا جائے گا وہ۔ سجدہ نہ کرنے کے سبب وہ جہنم میں گیا، تو آدم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب جہنم میں جائے گا، تو حضرت آدم کی اولاد تو سجدہ کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سجدہ کرنے سے روکے گا۔ اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم کو اور آپ کو سجدہ کرنے سے شیطان نہیں روکتا ہے۔ ملی ٹائم ملا تو پڑھی، ٹائم نہیں ملا ہم کو تو ٹائم۔ یہ ہے نا کہ یہ چیز ہے کہ نہیں، یہی ہے تو ہے شیطان۔ یہ جو رب کو کہا ہے نا اس نے کہ اس کی اولاد کو میں صحیح راستے پر باقی نہیں رہنے دوں گا، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ کبھی کوئی اور وسوسہ دیتا ہے، کبھی کوئی اور وسوسہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، کبھی والدین، کبھی بچے، کبھی بیویاں، کبھی رشتہ دار، کبھی بھائی، کبھی دوست و احباب، ادھر ادھر کر کے ہماری زندگی ختم کرا دیتے ہیں، اور پھر آخر میں اسی کے ساتھ ہم کو جانا پڑے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، شیطان کے دھوکوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اس نے جو عمل کیا اس کو بار بار اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے تکبر و حسد سے بھی بچنا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں۔ عموماً یہی آج کل ہوتا ہے، ہماری بہت ساری ضرورتیں کسی کے پاس جانے سے حل ہوتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں اس کے پاس کیوں جاؤں۔ یہ کیوں جو شیطان ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے، یہ تکبر، اس کو ہمیں اور آپ کو دبانا ہے، حسد کو مٹانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں عاجز بنائے، جھکنے والا بندہ بنائے، ہمارے دلوں سے حسد نکال کر خلوص و للہیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہم جو بھی کام کریں رب کی رضا کے لیے کریں، ایسی ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے عمل کرنے، ہم تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے بھی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔